الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه قال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواهم علي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین،
حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، ماہ رجب المرجب کے اندر اسد اللہ الغالب فاتح خیبر خلیفہ راشد حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اسی مناسبت سے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے حضرت کے فضائل و مناقب اور زندگی مبارک کے چند اہم واقعات میں نے گزارش کیے تھے۔ گزشتہ جمعہ سے ربط پیدا کرنے کے لیے دو چار باتیں سمجھ لیں کہ حضرت جناب علی المرتضیٰ قوم کے قریشی ہیں اور امام الانبیاء سرکار دو عالم کے پہلے دادا جناب عبد المطلب کی اولاد ہیں۔ اللہ میاں کا عجیب نظم ہے کہ چاروں خلفائے راشدین حضور کے جدی رشتہ دار ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ حضور کے پہلے دادا عبد المطلب کی اولاد، جناب عثمان حضور کے تیسرے دادا جناب عبد مناف کی اولاد، حضرت جناب عمر حضور کے ساتویں دادا جناب قاب کی اولاد، اور جناب ابو بکر حضور کے چھٹے دادا جناب مرہ کی اولاد ہیں۔ اللہ پاک نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کو یہ فضیلت نصیب فرمائی کہ آپ سابقین اولین میں سے ہیں۔ سابقین اولین کا معنی جنہوں نے ہجرت سے پہلے سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھا۔ یہ بھی جناب علی المرتضیٰ کی فضیلت ہے کہ یہ سب سے پہلے ہاشمی ہیں جنہوں نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھاما۔ جناب علی المرتضیٰ سب سے پہلے وہ بچے ہیں جنہوں نے امام الانبیاء سرکار دو عالم کی ذات بابرکات پر کلمہ پڑھا۔ حضرت جناب حیدر قرار ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کا حضور نے نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی کہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمن ابن عوف جنتی، ابو عبیدہ ابن جراح جنتی۔ تو ان 10 میں سے ایک نام سیدنا علی المرتضیٰ کا ہے۔ یہ بھی جناب علی کو اللہ نے مقام دیا کہ یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، امام الانبیاء کے وہ 4 خلیفے جن کی سنت پر عمل کرنے کا حضور نے حکم دیا، ان میں سے ایک نام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ میرے محترم دوستو، جناب علی کے فضائل کے اندر یہ بھی عظیم فضیلت ہے
کہ حضرت جناب حیدر قرار رسول اللہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت جناب فاطمہ کے شوہر ہیں، جنتی نوجوانوں کے سرداروں کے والد ہیں اور جنتی عورتوں کی سردار کے خاوند ہیں۔ حضرت زہرا کو حضور نے فرمایا میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور حسنین شریفین کو ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ واجب الاحترام بزرگوں، عبادات کے اندر جناب علی المرتضیٰ کو اللہ نے خاص مقام دیا تھا۔ حضور کے گنتی کے چند صحابہ ہیں جو عام طور پر ایک رات کے اندر قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت، عبد الرحمن بن عوف، ابی بن کعب، حضرت جناب عثمان اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی کی عادت مبارک تھی کہ آپ ایک رات کے اندر قرآن کریم نوافل کے اندر ختم فرمایا کرتے تھے۔ گزشتہ جمعہ میں نے گزارش کی تھی کہ فرائض الگ، واجبات الگ، سنن مؤکدہ الگ۔ جناب علی المرتضیٰ کا یہ معمول تھا کہ فرائض و سنن اور واجبات کے علاوہ روزانہ 1000 رکعت نماز نفل زائد ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ رب العزت نے قضاء اور فیصلے کے اندر بہت بڑی مہارت نصیب فرمائی تھی۔ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جسے عطا فرمائے۔ حضرت جناب علی المرتضیٰ کے متعلق خود حضور فرماتے ہیں وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، میرے تمام صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ صحیح فیصلے کرنے والے وہ جناب حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں ایک واقعہ عرض کر کے ان کی قضا کا سمجھانا چاہتا ہوں۔ شہنشاہ ایران یزدجر کی بیٹی شہر بانو حضرت امیر عمر کے زمانے کے اندر قید ہو کر آئی۔ بادشاہ کی بیٹی ہے۔ جناب امیر عمر نے سوچا میں اگر کسی صحابی کو بطور مال غنیمت دیتا ہوں تو دوسرے شرکاء ناراض ہوں گے کہ نہیں ہمارا حق بنتا تھا، مہاجرین کو دیتا ہوں انصار ناراض ہوں گے، انصار کو دیتا ہوں مہاجر ناراض ہوں گے، پھر انصار کے کئی قبیلے ہیں، قریشیوں کے کئی قبیلے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس معاملے کے اندر پریشان ہوئے کہ فیصلہ کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے جناب علی المرتضیٰ کو بلوا بھیجا اور فرمایا علی، یزدجر کی بیٹی، شہنشاہ ایران کی بیٹی شہر بانو میری دربار میں قید ہو کر بیٹھی ہے، مشکل یہ ہے کہ ہم کسے دیں کسے نہ دیں، جسے دیں گے دوسری جماعت ناراض ہوگی۔ اب دیکھیے حضور اکرم کو اس ارشاد کو کہ وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، سب سے بہترین فیصلے کرنے والے جناب علی المرتضیٰ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ امیر عمر یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کیسے؟ فرمایا آپ ایسے کریں کہ جلیل القدر صحابہ کرام کو بلا لیں اور ادھر شہر بانوں کو بلا لیں اور ان کو تعارف کروا دیں کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ نکاح ان کی مرضی پر چھوڑ دیں، جن کے متعلق شہر بانو کہے اس کا نکاح اسی کے ساتھ کر دیں۔ حضرت امیر عمر نے فرمایا علی آپ نے تو بہت مشکل آسان کر دی۔ حضرت ابو بکر کے صاحبزادے عبد الرحمن ابن ابو بکر کو بلایا۔
اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا، جناب عثمان کو بلایا، حیدر قرار کو بلایا، حضرت حسن و حسین کو بلایا، دیگر جلیل القدر حضرات موجود تھے۔ جناب امیر عمر نے فرمایا کہ بیٹی ان کا یہ تعارف ہے، لیکن انتخاب آپ کے اوپر ہے، جس کے ساتھ آپ رشتہ کرنا چاہیں میں آپ کی شادی انہی کے ساتھ کر دوں گا۔ مورخین محققین لکھتے ہیں کہ اس خاتون نے سب کے چہرے کو دیکھا اور کہنے لگی کہ میری شادی حسین ابن علی کے ساتھ کر دیں، میری شادی حسین ابن علی سے کر دیں۔ حضرت امیر عمر نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، میں نے وعدہ کیا ہے جہاں آپ چاہیں گے میں رشتہ کروں گا، لیکن ایک بات بتاؤ کہ یہ ہمارے پہلے خلیفہ کا بیٹا ہے، میں امیر المؤمنین ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ حضور کا دوہرا داماد ہے، یہ علی المرتضی فاتح خیبر ہے، دیگر صحابہ کرام ہیں، آپ نے اس نوجوان کا انتخاب کیوں کیا؟ علماء لکھتے ہیں کہ اس خاتون کی آنکھوں میں آنسو تیرائے، اس نے کہا کہ امیر عمر میں کئی دن سے مسلمانوں کی قید میں ہوں اور روزانہ میں حضور کی زیارت کرتی ہوں اور حضور کی گود کے اندر اسی شکل کو دیکھتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ حضور کا قریبی رشتہ دار ہے، میرا رشتہ اسی کے ساتھ کر دو تاکہ میرا تعلق نبوت کے گھرانے کے ساتھ مل جائے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا ارحم امتی بے امتی، میری تمام امت میں سے میری امت پر زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اللہ کے معاملات کے اندر سب سے زیادہ سختی کے ساتھ عمل کرنے والے جناب عمر۔ فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور حیا کے اندر اللہ نے جناب عثمان کو نمایاں مقام عطا کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَأَقْوَاهُمْ عَلِي، اور میری امت کے اندر سب سے زیادہ صحیح فیصلے کرنے والے، اقرب الی الصواب فیصلے کرنے والے جناب علی المرتضی ہیں۔ حاضرین گرامی قدر ذخیرہ حدیث کے اندر بے شمار عظمتیں فضیلتیں جناب حیدر قرار کی موجود ہیں۔ میں نے پڑھا ایک مرتبہ ایک موقع پر حضرت علی سفر پر تھے، آنے میں کچھ دیر ہو گئی، امام الانبیاء سرکار دو عالم پریشان ہو گئے، دعا مانگتے اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیا، یا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میری نظر علی المرتضی کے چہرے کی زیارت نہ کر لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ نبی کا چہرہ ملے، حضور دعا مانگتے ہیں علی کا چہرہ ملے۔ اللہم لا تمتنی، اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا حتی ترینی علیا، یہاں تک کہ مجھے آنکھوں کے ساتھ علی المرتضی کا چہرہ دکھا دے۔ غزوہ تبوک کے پر حضور جانے لگے، اسلامی مغازی میں سے سب سے مشکل ترین غزوہ، اس غزوے کے اندر 10 صحابہ کرام نے ایک ایک کھجور کے دانے پہ گزارا کیا، پیر پھٹ گئے، کپڑے باندھ کر گزارا کیا۔ غزوہ ذات رقاع، غزوہ تبوک، حضرت جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو میرے آقا نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ میں جا رہا ہوں غزوہ تبوک پر، میں آپ کو مدینے کے اندر قائم مقام بنا کے رکھنا چاہتا ہوں، آپ مدینے کا خیال کریں، بچوں کا خیال کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت جناب علی عرض کرتے یا رسول اللہ میرا تو جی چاہتا تھا میں آپ کے ساتھ میدان کارزار میں جاتا، میں آپ کے ساتھ
غزوہ تبوک کے اندر شریک ہوتا، میرے آقا کے جملے سنے، فرمایا اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے گئے تھے، اپنی قوم کے اوپر حضرت جناب ہارون کو قائم مقام بنا کر گئے تھے، کیا تم راضی نہیں ہو کہ میں جا رہا ہوں اور مدینے پر تم میرے قائم مقام کے طور پر وقت گزارو؟ میرے آقا کی مشہور حدیث، فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ عربی لغت کے اندر مولا کے 3 معنی آتے ہیں، ایک معنی ہے غلام، غلام حضور کے صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کشتی پر سوار تھا، کشتی ٹوٹ گئی، ایک پھٹے پہ بچا، اللہ اللہ کر کے کنارے کے قریب لگا، میں نے دیکھا جنگل کا شیر ہے، حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ سنیے، حضرت سفینہ کہتے ہیں میں نے شیر کی طرف توجہ کی اور میں نے کہا شیر انت اسد البر وانا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جنگل کا شیر ہے، میں حضور کا غلام ہوں، خیال کرنا۔ جناب سفینہ کہتے ہیں بس میں نے حضور کا نام لیا، وہ حملے کے لیے تیار شیر دم لٹکاتا ہوا سر نیچے کر کے میرے قدموں کے اندر آ گیا، میں اس کے اوپر سوار ہو گیا، اس نے جا کر مجھے آبادی پہ چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں یہاں لفظ مولا ہے، معنی غلام کا ہے، مولا کا معنی دوست اور ایک مولا کا معنی ہے سردار۔ حدیث قرآن کی تشریح کرتی ہے، بولیے، حدیث قرآن کی تشریح کرتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر بھی کہیں لفظ مولا موجود ہے۔ قرآن کریم فرماتے ہیں ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین، اے محمد کریم اللہ بھی تیرے مولا ہیں، جبریل بھی تیرے مولا ہیں اور مومن بھی تیرے مولا ہیں۔ تو یہاں معنی کون سا بنتا ہے؟ دوست والا، غلام والا نہ، ورنہ معنی ہوگا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اے محمد کریم اللہ بھی تیرے غلام ہیں، جبریل بھی غلام ہے، مومن بھی غلام ہے۔ سردار والا معنی بھی نہیں بن سکتا کہ اے محمد کریم اللہ بھی تیرے سردار ہیں، جبریل بھی تیرے سردار ہیں، مومنین بھی تیرے سردار ہیں۔ مومن سردار کہاں ہیں؟ وہ تو محمد کی جوتی کے نوکر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل سردار کیسے ہیں؟ جبریل تو دروازے کے دربان ہیں۔ وہاں معنی ہے دوست والا کہ ان اللہ ہوا مولاہ، اللہ بھی تیرے دوست ہیں، جبریل بھی تیرے دوست ہیں، مومن بھی تیرے دوست ہیں۔ تو یہاں حدیث کا معنی بھی یہی ہوگا من کنت مولاہ فعلی مولا، وہ مومن ہو نہیں سکتا جسے محمد کے ساتھ تو پیار ہو لیکن علی کے ساتھ پیار نہ ہو۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا اللہم والے من والاہو، اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ محبت کر جو علی کے ساتھ محبت کرے، وعاد من عادہ ہو، یا اللہ تو بھی اس کے ساتھ عداوت رکھ جو علی کے ساتھ عداوت رکھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری ایک آنکھ کا نور ابو بکر کی محبت، دوسری آنکھ کا نور جناب حیدر قرار کی محبت، ایک آنکھ کا نور جناب عثمان کا پیار، دوسری آنکھ کا نور جناب حسن کا پیار، ایک آنکھ کا نور جناب عثمان کی عقیدت، دوسری آنکھ کا نور جناب حسین کی عقیدت، ہمارے دل کے اندر پیغمبر کی ازواج کی عقیدت، حضور کی بنات طاہرات کی عقیدت۔ واجب الاحترام بزرگوں، ضروری ہے ہم سب مسلمانوں پر کہ جناب علی کے ساتھ دل کی گہرائی کے ساتھ محبت رکھیں۔ حضرت علی المرضی کے بے شمار فضائل ہیں،
ان میں سے ایک خصوصیت حضرت علی کی، ذرا توجہ فرمانا، ٹائم مختصر ہے۔ خصوصیت وہ ہے شجاعت، وہ ہے بہادری، وہ ہے مرد میدان ہونا۔ مشہور شعر ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی المرتضیٰ جرت و بہادری کے اندر اپنی مثال آپ تھے۔ جس طرح ابو بکر صداقت میں نمایاں ہیں، امیر عمر عدالت میں نمایاں ہیں، جناب عثمان سخاوت و حیا میں نمایاں ہیں، تو حضرت سیدنا حیدر قرار علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے شجاعت کے اندر بہت بڑا مقام نصیب فرمایا تھا۔ اس پر دو چار باتیں عرض کروں گا۔ آپ کو علم ہے کہ ہجرت کی شب امام الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ عالیہ تشریف لے گئے۔ سنا ہے نا علماء سے؟ اہل مکہ کی امانتیں حضور کے پاس تھی، تو حضور اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کی امانتیں جناب حیدر قرار کے ذمہ لگائیں اور فرمایا علی آپ ہمارے بستر پر سو جائیں، صبح یہ امانتیں دے کر ہمارے ساتھ میں لانا۔ غور کرنا، آج نبی کے بستر پر سونا سیج پر سونا نہیں تھا، زندگی اور موت کا کھیل تھا۔ علماء مورخین لکھتے ہیں کہ 100 سے زائد مشرک قریشی نوجوان تلواریں نیام سے نکال کر رسول اللہ کے دروازے کے باہر کھڑے تھے، لیکن بے خوف و خطر جناب حیدر قرار اللہ کے پیغمبر کے بستر پر آرام فرمائے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا، میں نے پڑھا ہے کہ کسی نے ایک مرتبہ حضرت علی کی خدمت میں گزارش کی کہ علی وہ رات تو بڑی مشکل ہوگی، نیند تو نہیں آئی ہوگی، زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر باہر 100 سے زائد نوجوان کھڑا ہے قتل کی نیت سے، اور آپ اکیلے اندر ہیں، نیند تو نہیں آئی ہوگی۔ حضرت علی ہے کہ جی ہوں رات چس دین اندر یہ کڑھیں آئی گئے، جتنی اس رات مزے کی نیند آئی ہے کبھی نہیں آئی۔ حضرت علی وہ کیسے؟ فرماتے دیکھو پہلے جب بھی سوتا تھا یقین نہیں ہوتا تھا صبح کو اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا، ہو سکتا ہے موت آئے، لیکن اس رات تو یقین تھا کہ آج موت نہیں آنی۔ حضور نے فرما دیا تھا مدینے آ کر ہمیں مل جانا، اس جیسی مزے کی نیند بے خوفی کی تو کبھی آئی نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا تھا تو نے میرے پاس آنا ہے، دل کا یقین تھا کہ آج رات موت نہیں آئے گی۔ حضرت جناب حیدر قرار کو اللہ نے شجاعت و بہادری کے اندر ایک نمایاں مقام عطا فرمایا۔ غزوہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، ہر موقع پر اللہ نے جناب علی المرتضیٰ کو کامیاب و کامران فرمایا۔ اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر، یہ باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں، عام طور پر بیان نہیں کی جاتی۔ ادھر مشرکین تھے، ادھر حضرت پاک تھے، انہوں نے اپنے 3 آدمی سب سے پہلے مقابلے کے لیے نکالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 صحابی مقابلے کے لیے بھیجے۔ ادھر سے عتبہ نے پوچھا کون ہو تم؟ ان تینوں نے کہا کہ ہم انصاری صحابی ہیں، مدینے کے رہنے والے انصاری صحابی ہیں۔ بڑے ناک چڑھے لوگ تھے یہ۔ اس نے عتبہ نے وہیں سے آواز دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم انصاریوں کے ساتھ نہیں لڑتے، ہم قریشی ہیں، ہمارے مقابلے میں قریشی نکالو۔ تو میرے آقا نے 3 اپنے صحابی سب سے پہلے قریشیوں میں سے مقابلے میں بھیجا، ان میں سب سے پہلا نام حضرت علی المرتضیٰ کا ہے، اور دوسرا نام حضرت سیدنا حمزہ کا ہے، اور تیسرا نام حضرت
عبیدہ بن حارث کا ہے۔ ان تین کو امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا جاؤ میدان کے اندر، اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائی حیدر قرار کو، حضور اکرم کو اور شرکائے بدر کو۔ قرآن اعلان کرتا ہے، پروردگار عالم نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اے میرے عظمت والے پیغمبر، میدان بدر کے اندر تم کمزور تھے، 313 مقابلے میں 1000۔ ان کے پاس لڑائی کا سارا ساز و سامان، ان کے ہاتھوں کے اندر کھجور کی چھڑیاں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، اور بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تدبیریں۔ آئے میدان کے اندر، اللہ پاک نے خزانہ غیب سے نصرت عطا فرمائی، تو جناب علی المرتضیٰ میدان بدر کے اندر بھی ہیرو۔ آیا میدان احد، ایک مشکل ٹائم آیا مسلمانوں پر، لیکن تمام محقق تاریخ دان لکھتے ہیں کہ 14 صحابہ اس وقت حضور کے ساتھ تھے، 7 مہاجر 7 انصار۔ مہاجرین میں سے ایک نام ابو بکر کا، دوسرا جناب علی المرتضیٰ کا۔ آیا میدان خندق، حضور نے خندق کھدوا دی مدینہ شریف سے باہر، تاکہ دشمنوں کا کوئی آدمی اندر نہ آ سکے۔ علماء لکھتے عمرو بن عبد ود، اس نے گھوڑے کو جولان دی اور مسلمانوں کی طرف آ گیا، آ کر اس نے مبارزت کی، للکارا کون ہے میرا مقابلہ کرنے والا؟ اصحاب رسول نے حضور اکرم کے چہرے کو دیکھا کہ اجازت ملے اور عمرو کے ساتھ مقابلہ کریں، کیونکہ جب تک امیر وقت امیر کارواں اجازت نہ دے اسلامی جہاد نہیں بنتا۔ یہ نہیں ہے کہ میری مرضی ہے میں کھڑا ہو جاؤں، آپ کی مرضی ہے آپ کھڑا ہو جائے، یہ حکومت کے چیف کا اختیار ہے، وہ جب حکم دے۔ سب نے دیکھا حضرت کو کیا حکم ملتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ سب صحابہ کرام اجازت کی نظر سے دیکھ رہے تھے، ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ حضرت نے بڑے پیار سے بٹھایا، فرمایا آپ بیٹھ جائیں۔ عمرو نے پھر للکارا کون ہے میرا مقابلہ کرے گا؟ غلامان نبوت نے پھر چہرے نبوت کو دیکھا، اجازت ملے جائیں مقابلے کے اندر، یہ دیکھ رہے ہیں وہ نوجوان پھر کھڑا ہوا، میں جاتا ہوں۔ حضرت پاک نے پھر فرمایا بھائی آپ بیٹھ جائیں۔ لکھا ہے کہ عمرو نے 3ری مرتبہ کہا کون ہے وہ شخص جسے ماں کے دودھ پہ ناز ہو میرا مقابلہ کرے؟ اب سب صحابہ نے حضرت کے چہرے کو دیکھا، یہ نوجوان پھر کھڑا ہوا۔ علماء لکھتے ہیں جب 3ری دفعہ کھڑا ہوا، امام الانبیاء نے فرمایا معلوم ہوتا ہے خود نہیں اٹھ رہے، تمہیں اللہ کی رحمت اٹھا رہی ہے، چلو میدان کے اندر۔ یہ کون تھے 3 مرتبہ اٹھنے والے؟ آپ کے اور میرے پیر، رسول اللہ کے ویر، حضرت زہرا کے شوہر، حسنین شریفین کے بابا، خلیفہ راشد اسد اللہ الغالب، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ لکھا ہے کہ جب علی المرتضیٰ سامنے تشریف لے گئے، عمرو جانتا نہیں تھا، دیکھ کے کہنے لگا نوجوان بیٹے میرے مقابلے میں نہ، میں کفر کا آزمودہ پہلوان ہوں، میں کھا جاؤں گا تجھے میرے مقابلے میں نہ۔ علماء لکھتے ہیں جناب علی المرتضیٰ نے بڑی جرت سے دیکھا عمرو کو اور فرمایا عمرو کافر کی نظر تیر تلوار پہ ہوتی ہے اور مومن کی نظر قوت پروردگار پہ ہوتی ہے، میری جوانی کو نہ دیکھ، مقابلہ کر۔ کہتے ہیں وار کرو، حضرت فرماتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اس نے وار کیا، میرے پیر نے روکا، ہن میں سرائے کے پیادہ
حضرت علی فرمایا تکڑا تھی محمد دے ویر دا وار آئے، تیار ہو جا، رسول اللہ کے خادم کا وار آنے والا ہے۔ لکھا ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ نے حملہ کیا، زمین سے دھول اڑی، پتہ نہیں کون گرا، کس نے مارا، اتنے تک امام الانبیاء نے اپنی پگڑی مبارک سر سے اتاری، آسمان کی طرف کر کے کہتے اللہ محمد کی عزت کا واسطہ علی کو فتح عطا فرما۔ یہاں تک کہ اسی دھول سے آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت نے فرمایا مبارک ہو اللہ نے علی کو فتح عطا فرمائی۔ تو میدان خندق کے اندر بھی اللہ نے جناب حیدر قرار کو شجاعانہ کارنامے دکھانے کا موقع دیا۔ اور میرے دوستو غزوہ خیبر کے اندر آپ کی جرت مثالی مشہور ہے۔ سامنے مرحب، ادھر جناب سیدنا حیدر قرار، جس میرے بھائی کا دل حضرت کی شان کو سن کے ٹھنڈا ہو رہا ہے، بلکہ سب ہی خوش ہو رہے ہیں، تو محبت سے کہیں سبحان اللہ، اور ذرا بلند آواز سے جلسے کا ماحول بن جائے، سبحان اللہ۔ سامنے ہے مرحب، ادھر گئے جناب علی المرتضیٰ، دیکھ کے کہتے ہو نوجوان قد علمت خیبر انی مرحبو، میرا مقابلہ نہ کر، خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے۔ حضرت علی اپنا مشہور نام نہیں بیان کرتے، فرمایا ہاں ہاں والذا سمتنی امی حیدرا، اگر تو مرحب ہے تو میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا تھا۔ حیدر کا معنی ہوتا ہے پھاڑ چیر کے ایک طرف ڈالنے والا۔ کہتا ہے میں تیرے ساتھ مقابلہ نہیں کرتا، میں نے سنا ہے محمد کو اپنے ویر علی پر بڑا ناز ہے، میں اس کے ساتھ لڑوں گا۔ فرمایا نہیں، آپ پہلے میرے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھ لیں، آئے گا نمبر علی کا دیکھا جائے گا۔ کہنے لگا نہیں، میں کیسے مقابلہ کروں تیرے ساتھ، میں آزمودہ نامور پہلوان۔ حضرت علی نے عربی میں کہا، کسی اللہ والے نے اردو میں ترجمہ کیا، حیدر قرار فرماتے مرحب، تو علی سے لڑ سکے تیرا غلط انداز ہے، کفر کی پھدی ہے تو اسلام کا وہ باز ہے۔ تو علی سے لڑ سکے تیرا غلط انداز ہے، کفر کی پھدی ہے تو اسلام کا وہ باز ہے۔ لڑائی شروع ہوئی، حضرت جناب حیدر قرار نے وار کیا، کفر کا نامور پہلوان زمین پہ گرنے لگا۔ اس نے عربی میں کہا، شاعر نے ترجمہ کیا اردو کے اندر، گرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تو خود حیدر قرار ہے، تیری تلوار کا چلانا بتاتا ہے علی تو ہے۔ یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تو خود حیدر قرار ہے۔ واجب الاحترام بزرگوں، جناب علی کو رضی اللہ عنہ اللہ نے ہر میدان کے اندر سرخ رو فرمایا، عزت نصیب فرمائی، کامران فرمایا۔ حضرت علی پر حملہ حالت نماز میں ہوا، عبد الرحمن ابن ملجم بدبخت نے حملہ کیا۔ آخری بات ہے آج کے جمعے کی، حملہ کیا، زخم آ گئے، گھر لے گئے، پوچھا کون ہے حملہ کرنے والا؟ عبد الرحمن ابن ملجم ہے، خارجی۔ حضرت حسن مجتبی حضرت کے بڑے صاحبزادے رضی اللہ تعالی عنہ شربت کا گلاس بنا کر لے گئے کہ بابا جی اسے استعمال کریں، کمزوری بڑھ رہی ہے۔ سنیے اس گھر کی کرم نوازی، سنیے اس گھر کی رحمت رافت۔ حضرت نے فرمایا کہ حسن میرے مہمان کو بھی پلایا ہے یا نہیں؟
حضرت آپ کا مہمان کون ہے؟ فرمایا عبد الرحمن قاتل۔ ابا جی وہ تو آپ کا قاتل ہے؟ فرمایا نہیں، وہ میرا مہمان ہے، اللہ نے زندگی دی میں خود فیصلہ کروں گا، نہیں میرے بعد میں جو حاکم بنے گا فیصلہ کرے گا، جاؤ اسے پلا کے آؤ۔ گلاس شربت کا لے کر گئے اور فرمایا عبد الرحمن بابا جی کہہ رہے ہیں پی لو۔ بدبخت تھا، اس نے کہا حسن تم نے اس کے اندر زہر ملائی ہوئی ہے، مجھے مارنا چاہتے ہو۔ اب اس بدبخت سے کوئی پوچھے اسلام کے شیر پر تو نے حملہ کیا ہے، بندھا بیٹھا ہے، قید ہے، ویسے نہیں مار سکتے تجھے؟ اس نے کہا میں نہیں پیتا، تم مجھے زہر دینا چاہتے ہو۔ حضرت حسن واپس گئے، ابا جی وہ نہیں پیتا۔ اب جملے سنیے، حضرت علی فرماتے جاؤ عبد الرحمن ابن ملجم کو کہو کہ ابا جی کہہ رہے ہیں کہ توبہ بھی کر لے اور یہ گلاس شربت کا بھی پی لے، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک تجھے جنت میں داخل نہیں کروں۔ لیکن قسمت ماڑی تھی، قسمت بھیڑی تھی، قسمت بری تھی، شربت قبول نہ کیا۔ حیدر قرار کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی دن فجر کی نماز کے اندر 3 صحابہ کرام پر اکٹھے حملے کی پلاننگ کی گئی تھی، حضرت عمرو بن عاص پر، جناب معاویہ پر، حضرت علی المرتضیٰ پر۔ حضرت عمرو آئے نہیں قدرتی اس دن نماز پڑھانے، امیر معاویہ آئے، حملہ ہوا، لیکن جلدی آپ دوڑ گئے، زخم ہوا، گہرا نہیں ہو سکا، اور جناب حیدر قرار نے جام شہادت نوش کیا۔ واجب الاحترام بزرگوں، آخری نصیحت یہ ہے کہ محمد و آل محمد، اصحاب محمد، اولاد محمد کے ساتھ محبت ہمارا جزو ایمان ہے۔ حضرت علی کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے جناب علی المرتضیٰ کو، اور اللہ قیامت کی صبح تک ہمیں ان کی غلامی میں رکھے، اور اللہ قیامت کے دن ان کے غلاموں میں ہمارا حشر فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن احباب نے سنتیں پڑھی